اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرمایا ہے. سیدہ مریم علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی عبر ہیں اور بہت بڑے حکمت ہے، مواعظ ہیں، اسرار ہیں. بی بی مریم علیہ السلام کے واقعے میں سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن سے انسان جو ہے اس کی ولادت میں تقریباً 4 مراحل اور 4 اقسام ہیں. یعنی صرف جن سے انسان. ایک تو قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر مرد اور عورت کے بغیر ذکر و انثی پیدا فرمائیں، جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ وہاں نہ کوئی مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ خاوند ہے، نہ بیوی ہے، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا. مٹی سے مراد ہے کہ جزو اعظم مٹی ہے، ورنہ تو اس میں 4 عناصر ہیں، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے. ایک قسم تو یہ ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں کہ مرد تو ہو لیکن عورت نہ ہو. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی حوا علیہ السلام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکال دیا. اب حضرت آدم مرد تو ہیں لیکن عورت کوئی نہیں. بی بی حوا پیدا ہو گئی. اسی لیے بی بی حوا کو حوا کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ انسان سے زندہ نکالی. یہ 2 قسموں. اور تیسری قسم یہ ہے کہ عورت تو ہو لیکن مرد نہ ہو اور اللہ بچہ پیدا فرما دے. اس کی مثال جو ہے سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے کہ بی بی مریم تو ہیں، والدہ تو ہیں، عورت تو ہے لیکن خاوند کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من غیر اب بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تو یہ 3 قسمیں ہو گئیں.
اور چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر و انثیٰ یعنی مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے بندہ پیدا فرمایا. تو صرف جنس انسانی میں اللہ نے اپنی قدرت کے 4 نمونے دکھائے کہ میں جیسے چاہوں، جب چاہوں، جو چاہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز سے قادر. یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جن سے انسانی، ورنہ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق ہے جنات کی، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماوی مخلوق ہے اور مقدس مخلوق ہے اور عباد المکرمون ہیں، ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی قدرتوں پہ ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ یقین ہو کہ یفعل ما یشاء، جیسے چاہے فرمائے. اور دوسری بات ہمیں یہ سبق ملا سیدنا زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے قصے سے کہ ویسے تو ہر چیز دینے کا مالک اللہ ہے، لیکن خاص طور پہ اولاد دینا جو ہے یہ صرف میرے اللہ کی صفت ہے، کسی اور نہ نبی کی صفت ہے نہ ولی کی صفت ہے. اگر یہ نبی کی صفت ہوتی کہ انبیاء بھی کسی کو بچہ دے سکتے تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنا بچہ پیدا کر دے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بچہ مانگا تو اللہ سے مانگا اذ نادا ربہ نداء خفیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فریاد قبول کی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اور یہاں دیکھیں اس کے بالکل برعکس ہے، وہاں تو بچہ مانگا جا رہا ہے نا، پھر بھی دینے والا اللہ ہے، اور بی بی مریم نے تو مانگا ہی نہیں، بلکہ بی بی مریم جو ہیں وہ تو الٹا خائف ہیں. لیکن اگر بغیر مانگے ہوئے اور بغیر خامد کے بھی اللہ نے بچہ دینا ہے تو بی بی مریم کو بھی عطا فرما دیا. تو یہ بھی ہمیں ان آیات سے سبق ملتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی اپنے عقائد کو صاف کر لیں کہ جو آدمی اللہ معاف کرے یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ کے سوا انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات، زندہ، مردہ، مرشد، پیر، ستارے، کواکب بچہ دے سکتے ہیں، وہ شرک ہے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں، آدمی مشرک ہو جاتا، کافر ہو جاتا، کیونکہ یہ نص قطعی ہے اور قرآن کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، ہم جس کو چاہیں بچی دیں، چاہیں لڑکا دیں. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور چاہے تو جوڑے دیں، ویجعل لمن یشاء عقیما، اور چاہے تو ہم بانجھ بنا دیں، کچھ بھی نہ دیں. اور ویسے بھی اسی طرح آپ کو عقل لڑانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے. چلو بندہ تو کسی مزار میں چلا جائے گا، کسی پیر سے مانگے گا، مرشد سے مانگے گا، مردہ زندہ سے مانگے گا، لیکن یہ سارے اللہ کی مخلوق جو پرندے ہیں، حشرات ہیں، مچھلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، یہ کون سے پیروں سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل تو دیا ہے نا. چلو اگر اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا لیکن عقل تو دیا ہے. ہم دن اور رات میں تمیز کر سکتے ہیں، ہم سورج اور چاند میں تمیز کر سکتے ہیں، ہم آگ اور پانی میں تمیز کر سکتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ارب کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، رنگ برنگی، انواع، اقسام، کہ لا تو ادو ولا تو سا، یہ کس پیر کے پاس کوئی پانی کے اندر پیر ہے جہاں مچھلی جا کے مانگتی ہے؟
اچھا چلو 1 منٹ کے لیے گمان بھی لو چلو کوئی ہوگا، لیکن جو حرام جانور ہیں ان کا پیر کیسا ہے؟ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف کریں جو ہمیں اللہ کے اس قرآن سے سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں قصہ بی بی مریم سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک یہ حکم ہے کہ ہر بیٹا بیٹی جو ہے اپنے باپ کی طرف نسبت ہوگی، ماں کی طرف نہیں ہوگی۔ یعنی جب بھی آپ کسی کو پکاریں تو اس کے باپ کے نام ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، نہ کہ ماں کے نام کے ساتھ۔ اور اسی طرح آج کل جو ہمارے بعض ملکوں میں ایک بڑا غلط رواج چل نکلا ہے، اور وہ بھی انگریزی تہذیب کا اثر ہے، کہ جب تک لڑکی غیر شادی شدہ ہو تو پھر تو والد کا نام لکھا جاتا ہے، جب نام لکھیں گے تو آگے دختر فلان یا بنت فلان، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر باپ کا نام ختم کر کے زوجہ فلان لکھا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کی لاکھ زوجہ ہے لیکن اس کا باپ کا نام کیوں مٹا دیا جائے؟ اللہ نے اولاد تو اسی لیے دی ہے کہ نسب قائم رہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ہوگا کہ اس کا باپ کا نام لینے کے بعد لکھ دیں زوجہ فلان، کوئی منع نہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک بیٹی کو شادی کے بعد اس کے اپنے باپ کے نام سے محروم کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی تو اس کا نسب ہے، وہی سلسلہ ہے۔ صرف کائنات میں ایک ہی انسان ہے جس کو اللہ نے عورت کے نام کے ساتھ نسبت کی، وہ حضرت عیسیٰ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ صرف ماں ہے تو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی نسبت کروا دی۔ اسی لیے قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم ما المسیح ابن مریم، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ان کو بھی مریم سے نسبت کی گئی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض جاہلوں نے یہ بات بڑی مشہور کر رکھی ہے، اور مشکل یہ ہے جو غلط بات مشہور ہو جائے نا بس مشہور ہو گئی، کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل گھڑی ہوئی بات ہے۔ قیامت میں بھی سب کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ایک اور جو سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں، حالانکہ بی بی مریم شان والی بی بی ہے، بی بی آسیہ شان والی بی بی ہے، ازواج رسول اللہ شان والی بیویاں ہیں، بنات رسول اللہ شان والی بیویاں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا ماں سوائے مریم کے۔ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں نام لیا امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ العزیز، امرأۃ عمران، ازواج النبی، نساء النبی، اللہ نے نام نہیں دیا۔ اس لیے علماء اور فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سبق دیتے ہیں کہ جیسے عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے اسی لیے اس کے اسم کے لیے بھی پردہ ہے، اس کے نام کو بھی محفوظ رکھو۔ بی بی مریم کا نام کیوں لیا گیا کہ اس کے سوا حل کوئی نہیں، کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جہاں کوئی مجبوری ہے، جیسے حدیث کی سند ہے، اب حدیث کی روایت کرنے والی ہی بی بی ہے تو مجبوراً محدثین نام لیں گے، کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مجبور ہیں، سند ہے حدیث کی، کیسے ظاہر کریں؟ اور دوسری بات ہمیں یہ سبق ملتا ہے سیدہ مریم علیہ السلام کے قصے سے کہ بی بی مریم علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ شان بخشی ہے، وجہ کیا ہے کہ بی بی عابدہ تھی، بی بی قانتہ تھی، اور سب سے بڑی اللہ نے شان بیان فرمائی کہ واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنے جان کی حفاظت کی۔ سب سے بڑی صفت جو ہے عورت کی وہ حیا ہے۔ سب سے بڑی صفت جو ہے عورت کی کہ اس کے بدن پہ اس کے شوہر کے بغیر کسی کی نظر نہ پڑے۔ لفظ عورت جو ہے نا، یاد رکھو یہ عربی کا لفظ ہے۔ عورہ، عورہ کا معنی جیسے عورت الرجل، مرد کا عورہ کیا ہے؟ من السرۃ الی الرکبۃ، کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ کیا ہے؟ عورہ۔ عورہ کا کیا معنی؟ یعنی چھپانے والی جان، وہ چیز جس کو چھپانا ضروری ہے۔ یعنی اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کوئی ذرا بھی حصہ ظاہر ہے تو مرد کا نماز نہیں ہوگی، طواف نہیں ہوگا، عبادت نہیں ہوگی۔ کہ جیسے ہمارے بعض بھائی احرام باندھتے ہیں نا، احرام ناف کے نیچے ہے، ناف اوپر نظر آ رہی ہے، تو بالکل ناجائز، حرام ہے، اور دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے اور دکھلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ وہ عمرہ کر رہا ہے اور لعنت کا مستحق بن رہا ہے۔ تو عورت کا معنی کیا ہوا؟ چھپانے والی چیز۔ تو لفظ عورت جو ہے وہ اسی پہ دلالت کرتا ہے۔ اور عورت میں کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک سارا بدن چھپانا ضروری ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے نا کہ منہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پاؤں، یہ تو نماز کے لیے ہے، اس کا تعلق حجاب سے نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ یہ عورہ میں شامل نہیں، یعنی اس کے چھپائے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عورہ میں نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں کہ پردہ نہ کیا جائے۔ یہ لوگوں کو بہت بڑا دھوکا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پردے میں داخل نہیں۔ حجاب الگ چیز ہے، ستر عورہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ حجاب کے لیے تو اللہ نے قرآن میں الگ حکم دیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اوپر سے ایسا کپڑا ڈالیں گھونگھٹ کے ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی لیے قرآن نے حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو عورت پردے کے پیچھے ہو۔ تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں جو بی بی مریم کے قصے سے سبق ملا ہے کہ اللہ نے بی بی مریم کے جمال کی تعریف نہیں کی کہ بی بی مریم بڑی خوبصورت تھی، بڑا جمال تھا، بڑا حسن تھا، ایسا رنگ تھا، ایسے بال تھے، ایسے آنکھیں نہیں بھرنا۔ واللتی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسن جو ہے وہ حیا کا نام ہے، بے حیائی کا نام حسن نہیں ہوتا۔ یہ تو چوسا ہوا آم ہے، جیسے لوگ چوس کے گٹھلی پھینک دیتے ہیں، یہ تو چوسی ہوئی لاشیں ہیں، یہ عورتیں تھوڑی ہیں۔ یہ تو چلتی پھرتی ہوئی مجسمہ عبرت ہے کہ ان کو دیکھ کے آدمی عبرت پکڑے کہ اللہ نے جس کو ملکہ بنایا تھا وہ بے آبرو ہو گئی، اللہ نے جس کو عزت سے نوازا تھا وہ بے عزت ہو گئی، اللہ نے جس کو پردے میں رکھا تھا وہ عریاں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے جس کو شرم و حیا کا مجسمہ بنایا تھا وہ بے حیائی کا سمبل بن گئی۔ کہ آج کبھی اس کے حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، کبھی اس کے جسم کا مقابلہ ہوتا ہے، کبھی وہ ماڈل کے روپ میں آتی ہے، کبھی وہ فلم سٹار کے روپ میں آتی ہے،
کبھی وہ مغنیہ کے روپ میں آتی ہے، کبھی وہ رقاصہ کے روپ میں آتی ہے۔ وہ ایک کھلونا ہے کہ جو عیاش لوگوں کے بہلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بی بی مریم کو اللہ نے حیا دیا، اس لیے فرمایا کہ بی بی صاحبہ علیحدہ بیٹھی، فاتخذت من دونہم حجابا، بی بی صاحبہ اپنی عبادت کے لیے علیحدہ جاتی تھی، علیحدہ بیٹھتی تھی۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ عورت جتنا چھپ کے عبادت کرے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مرتبہ ہے۔ اس لیے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اس لیے عورت کو اللہ نے امام بنانے کی اجازت نہیں دی کہ اگر امام بنے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوں تو عورت کی سکنات و حرکات پہ نظر تو پڑے گی نا، کتنا بچے۔ اسی لیے مردوں کی اگلی صفیں افضل ہیں اور عورت کی آخری صفیں افضل ہیں۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ نے علیحدہ ایک مکان میں اپنی عبادت کے لیے جگہ بنائی، پردہ بنایا، الگ رہتی، عبادت کرتی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام جب آئے تو ایک انسان کی شکل میں آئے۔ تو بی بی صاحبہ کی جب نظر پڑی کہ میری تنہائی میں، میری علیحدگی میں ایک جوان میری طرف آ رہا ہے، تو فوراً اللہ کے نام پہ پکارا کہ اللہ کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو میرے پاس نہ آؤ۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ شریف عورت کا کام یہ نہیں کہ غیر مردوں سے ہاتھ ملائیں، ہمیں یہ سبق ملا کہ شریف عورت کا یہ کام نہیں کہ غیر مردوں سے ٹیلی فون پہ بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی ٹاک کرے۔ ہمیں یہ سبق بھی نہیں ملتا کہ غیر محرم عورت جو ہے غیر مردوں کو بلائے اور ہاتھ ملائے اور ٹیبل پہ بٹھائے اور کھانے سرو کرے اور اپنے حسن و جمال کا منظر ان کو دکھلائے۔ نا اللہ کے نے یہ حکم دیا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو میرے پاس نہ ہو، میرے قریب ہی نہ ہو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، جب دیکھا کہ بی بی تو گھبرا گئی ہیں، فوراً فرمایا انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا۔ فوراً حضرت جبریل پکار اٹھے، فرمایا بی بی ڈرنے کی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، فرشتہ ہوں، میں تو آپ کو ایک بڑا پاکیزہ بچہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض جاہل مولویوں نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ جبریل بچہ دے سکتا ہے تو پھر دستگیر بھی بچہ دے سکتا ہے۔ اگر جبریل بچہ دے سکتا ہے تو پھر داتا بھی بچہ دے سکتا ہے، تو یہ جاہلیت ہے۔ جبریل یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دوں گا، اس کا میں تو قاصد ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ جب قرآن میں اتنی بڑی وضاحت ہے تو لوگوں کے عقیدوں پہ ڈاکہ ڈال کے پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں گے۔ یہ تو اسی طرح ایک نسبت ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہمارا روح کون قبض کرے گا؟ ملک الموت، ورنہ ملک الموت کیا ہے؟ وہ تو فرشتہ، اللہ کا حکم نہ ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی کہ یہ جناب بادلوں کے فرشتے ہیں، یہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، یہ قبر میں سوال جواب والے فرشتے ہیں، اور یہ سیاحین فی الارض ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں۔ یہ تو ڈیوٹی ہے۔ یہ مانا نہیں کہ جبریل کسی کو بیٹا دے سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اب دیکھو نا کہ بی بی جو ہے وہ بھی بالکل یہ نہیں کہا کہ اچھا جب اللہ کا فرشتہ ہے تو یہ بچہ دے سکتا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، اچھا یہ کون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہوگا بھائی؟ اور آگے دیکھیں کہ بی بی نے کہا لم ولم یمسسنی بشر،
وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا. دو باتیں کی بی بی نے کہ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، اور نہ میں بدکار ہوں. کیا مانا؟ مانا یہ تھا کہ آج تک تو مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اور آگے بھی میرا کوئی بدکاری کا ارادہ نہیں، تو اس کے بعد مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ تو تب ہو جب شادی ہو، شادی میری ہے نہیں. بچہ تب ہو کہ کسی انسان نے ملاقات کی ہو، مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. اور نعوذ باللہ یہ ہو کہ میں بدکاری کر کے بچے حاصل کروں. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بی بی آپ کیوں گھبراتی ہیں، میں فرشتہ ہوں، میں بچہ دے سکتا ہوں آپ کو. کہا نہیں، کالا کذالک قال ربک، کہ یہ تیرے رب کا فرمان ہے، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو قاصد ہوں. اب اتنی وضاحت کے بعد کہنا کہ فرشتہ بچہ دے سکتا ہے، پیر بچہ دے سکتا ہے، اور دیتے نہیں ہیں، دلوا دیتے ہیں. کیا مانا؟ یعنی بعض جو کچھ ذرا شریف ہے نا، وہ کہتے نہیں پیر خود تو نہیں دیتا، البتہ اللہ سے دلوا مانگ کے دیتا ہے. اب بظاہر تو انہوں نے اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے یہ تعویل کر لی، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ جب ہم قبر پہ جا کے مانگیں گے تو قبر کے اندر پیر کو پتا ہے کہ آنے والا میرا مرید جو ہے فلاں ابن فلاں ہے، بیٹا نہیں اور بیٹا مانگ رہا ہے. یہ ساری تفصیل کا علم اس کو ہو جاتا ہے. اور پھر وہ زندگی میں جن پیروں کے اپنے بچے نہیں ہوئے، وہ مرنے کے بعد مریدوں کو دلوا دیتے ہیں، اپنا تو زندگی میں بھی نہیں لے سکے. اچھا کتنے پیر ہیں؟ ایک پیر کو تو میں جانتا ہوں، ان کے کو 5-6 بچے ہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، بہت بڑا پیر ہے. اور وہ بھی ماشاءاللہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے سجادہ نشین ہیں. وہ تو اپنے بیٹوں کو بھی سیدھا پیدا نہیں کر سکا، ورنہ کوئی چاہتا ہے اللہ معاف کرے کہ میرا بیٹا اونچا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، اندھا ہو؟ کون چاہتا ہے؟ اللہ کسی کی اولاد کو ایسا نہ کرے. جو ہیں اللہ ان کو شفا دے. ہمیں کسی سے تعصب نہیں. مانا یہ ہے کہ اگر بندے کے بس میں ہو تو اس لیے جبریل علیہ السلام نے فوراً کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اور پھر اللہ نے دلیل بھی فرمایا جبریل سمجھاؤ بی وقت خلقتک من قبل، اللہ تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے نا. تو اگر خدا تمہیں ایک پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ چاہے تو بغیر مرد کے بھی پیدا کرنے کے قابل ہے. اچھا اب جو یاد رکھیں کہ اب ایک نئی تحقیق آ رہی ہے دنیا میں، کیونکہ سائنس آگے بڑھ رہی ہے، علم آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی دماغ میں رکھ لو کہ جتنا علم آگے جائے گا اتنا تصدیق کرے گا دین محمد مصطفیٰ. اس لیے خوف نہ کیا کرو، ڈرے نہ کرو، یہ تو جاہلوں کا کام ہے نا، ڈرتے ہیں. دیکھو جی سائنس نے بڑی ترقی کی، انہوں نے جناب آئٹم بنا لیا. اللہ نے فرمایا میرا تو نبی پیدا نہیں ہوا، ہم نے تو پہلے آئٹم اصحاب فیل پہ برسا دیے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ. وہ پرندے کیا لائے تھے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر، وہی ذرہ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تو بڑے پیڈ ضرورت ہیں، اسٹیشن ضرورت ہیں، فار ہیڈ لے جانے کے لیے آلات ضروری ہیں. ہم نے تو پرندوں کو بھیجا، چھوٹے پتھر لے جاؤ اوپر سے پھینکو اور سبھی اناج کر دو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ جو سائنس آگے جائے گی، جو علم اور آگے بڑھے گا، یہ سارا علم جو ہے ذریعہ بنے گا تصدیق دین محمد مصطفیٰ کا. اور اسی یاد رکھو یہی علم جو ہے نا ایک حد پہ جب پہنچتا ہے پھر آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں.
جیسا کہ باقاعدہ یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا معروف ڈاکٹر ہے، ورلڈ فیم کا آدمی ہے، گینی کا ڈاکٹر ہے، عورتوں کی بیماری اور ولادہ کا ڈاکٹر ہے، اور بچے کے مسائل میں جس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ میڈیکل کالجوں میں. اس نے لکھا کہ جب میں نے قرآن کا یہ لفظ سنا نا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن میں پڑھا کہ نطفہ علقہ مضغہ، میں یہ پڑھ کے حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے جس مکہ میں کوئی مدرسہ نہیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، اس نبی امی نے یہ ساری ہسٹری کیسے بتا دی؟ کہ اللہ کا ایک نبی محمد رسول اللہ جو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، مکے میں نبوت ملی، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی بھی کچھ بھی نہیں. تو اس پیغمبر نے یہ مسئلہ کیسے حل کیا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. اور اس پیغمبر نے یہ کیسے بدلا دیا جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے، کبھی دونوں کی شکل ہوتا ہے، کبھی دونوں کی شکل نہیں ہوتا بلکہ نانا دادا دادی کی شکل ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اذا غلب ماء الرجل ماء المرأة، کہ اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو بیٹا مرد کی شکل ہوگا، اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو عورت کی شکل ہوگا، اگر دونوں برابر ہو گئے تو دونوں کی شکل ہوگا. اور کبھی ارکن ینزا، کبھی اس کی رگ کھینچ جاتی ہے اپنے دادا بابا نانا کی طرف، ان کی شکل ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتا. اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عورت اور مرد کے نطفے میں پانی میں بھی کوئی فرق ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں، ماء الرجل ابیض غلیظ، مرد کا پانی سفید گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی اصفر رقیق پیلا اور پتلا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے جب یہ پڑھا میں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کو بہت بڑے ڈاکٹر تھے. وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی، لوگوں سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ ڈاکٹر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، النبی الامی، وہ تو پیغمبر ہیں، وہ تو پڑھے ہی نہیں، کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، کوئی استاد ہی نہیں، کوئی کالج ہی نہیں، یونیورسٹی نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق میں نے جو ریسرچ کی تھی نا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے مجھے علقہ جونک، علقہ کا بنا کہ پھر وہ ایک جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیفیت جو ہے مجھے دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملی ماں سوائے قرآن کے. اور آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ صدق رسول اللہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آج آپ یہ بات نوٹ کر لیں، چھوٹا منہ بڑی بات، میں ایک طالب العلم ہوں، لیکن آپ یہ بات لکھ لیں کہ جو علم بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. آج دیکھیں نا جی کہ اس مقام پہ علم پہنچ گیا ہے کہ 300-400 جلد کی جو کتابیں ہیں نا وہ ایک فلم میں بند ہو جاتی ہیں.
آج علم وہاں پہنچ چکا ہے کہ درمیان میں کوئی تار نہیں، کچھ نہیں، ٹیلی فون ہے، اور بات کرنے والے کی فوٹو دیکھیں، وہ آپ کا دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کا دیکھ رہے ہیں، اور تعلق جو ہے وہ ایک سیارے سے ہے، سیٹلائٹ سے ہے۔ جب علم اتنا اونچا جا رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا گلوبل ولیج، ایک بستی بن کے رہ گئی ہے، تو اس لیے میری بات انشاءاللہ یاد رکھیں اور نوٹ کریں کہ یہ جو علم آگے بڑھے گا، ایک وقت آئے گا کہ جس دن پوری دنیا کا کافر جو ہے مجبور ہو جائے گا، کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی دن محمد کا دین غالب آ جائے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدعی میں تیرے دین کو سارے ادیان میں غالب کر دوں گا۔ اب اگر لوگ پوچھیں کہ دلیل کیا ہے، کہو میرے خدا کی شہادت کافی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وہ دور آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے۔ آج بھی دنیا اس وقت پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، اسلام کے خلاف ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھو، جو اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، روز لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے۔ آج پوری دنیا میں لوگ قرآن کا پتہ لگ جائے نا، فلاں دکان پہ ملتا ہے، تو لائنیں لگتی ہیں خریدنے کے لیے، اور قرآن ختم ہو جاتا ہے، پورا نہیں ہو رہا۔ دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ لوگوں نے تو ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے، شان یہ ہے اسلام میں عورت کا کہ باحیا ہو، عورت میں شرم ہو، عورت میں حیا ہو۔ جس میں حیا نہیں وہ عورت ہی نہیں، چھوڑے اس کو، وہ عورت کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ اب جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتلا دی، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ بی بات یہ ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، امر مقضی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب قرآن بتلاتا ہے جو سبق ہم نے آج کی آیات میں پڑھا ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب بی بی کو حمل ٹھہر گیا۔ اس لیے ہاں میں بات بتا رہا تھا وہ رہ گئی کہ عورت کے پانی میں قوت منعقدہ بھی ہوتی ہے، اور اب جدید سائنس کہتی ہے کہ قوت قائدہ بھی ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک نطفے سے بچہ پیدا ہو جائے۔ یعنی اب اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو ایمان ہے، اللہ نے بی بی مریم کو بغیر خاوند کے بچہ دیا۔ اچھا پہلے لوگ تھے نا جی، حیران ہوتے تھے کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا۔ اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے جبریل کو حکم دیا کہ بی بی میں روح پھونکو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے پھونک ماری اور بی بی صاحبہ کے منہ سے وہ ہوا اندر داخل ہو گئی، اس ہوا سے حمل ٹھہرا۔ تو پہلے لوگ حیران ہوتے تھے نا، یہ کیسے پھونک ماری، ہوا میں حمل کیسے؟ اب آپ دیکھتے نہیں ہوا سے کیسے خبریں پہنچ رہی ہیں، تصویریں پہنچ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں نا، آپ کے سامنے تو موجیں ہیں، اس موجوں کے ذریعے سب کچھ سیٹلائٹ پہ منتقل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ چاند اپنے مدار پہ ہے، سمندر اپنے مقام پہ ہے، لیکن جو چاند چڑھتا آئے گا سمندر میں بھی مد و جزر بڑھتا آئے گا۔
تو جو خدا اس پہ قادر ہے وہ بی بی مریم کو بچہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ اسی لیے اب قرآن کہتا ہے فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قِصِيًّا، بی بی کو جب حمل ہوا بی بی دور چلی گئی، ہٹ گئی، کسی علیحدہ جگہ پہ چلی گئی کہ اب لوگ باتیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اچھا ہوا کہ تمہارا دور نہیں تھا، تمہارا دور ہوتا تو تم منصوبہ بندی والوں کے پاس بھیج کے کوئی دوائی دلوا دیتے، کوئی انجیکشن لگوا دیتے۔ اور آج کل تو قانون ہے، وہ کہتے ہیں یہ کنواری مائیں، یعنی انگریزوں کی اصطلاح میں ہے کنواری مائیں، یعنی بغیر خامد کے جن کے حمل ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ قابل رحم ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو باقاعدہ ٹھکانہ دیا جائے، ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے تاکہ آئندہ پھر کریں نا۔ یہ جو اپنے آپ کو ایڈوانس ملک کہتے ہیں نا، بڑے مہذب، ان میں سالانہ لاکھوں کی تعداد میں 9 سال سے لے کر 12 سال کی لڑکیاں سکول کی جو ہیں وہ حاملہ ہو جاتی ہیں بغیر نکاح سے۔ یہ بڑے مہذب لوگ ہیں نا۔ اب بھی صحابہ جو ہے علیحدہ ہو گئی تاکہ میں باتوں سے بچ جاؤں۔ وہاں جب پہنچتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اب جب وقت آ، بعض علماء نے کہا کہ باقاعدہ حمل ٹھہرا، حمل ظاہر ہوا، حمل کی مدت گزری، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن فرماتے ہیں کہ بی بی ایک کھجور کے نیچے بیٹھی تھی جہاں درد زہ شروع ہوا، مخاض کہتے ہیں وہ ولادت کا درد۔ اب جب تکلیف بڑی تو بیوی چیخ پڑی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بی بی کہنے لگی کہ ہائے کاش اس وقت سے پہلے میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی، مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑے گا کہ اب قوم کو کیا منہ دکھلاؤں گی۔ لیکن یاد رکھو کہ علماء نے لکھا ہے کہ بی بی مریم صدیقہ ہے اور ام نبی ہے، اس نے اپنی موت کی دعا کیسے مانگی؟ حالانکہ شریعت میں موت کی دعا مانگنا منع ہے۔ کبھی آدمی یہ دعا نہ مانگے کہ اللہ مجھے موت دے دے اور مجھے مار دے، بالکل یہ دعا نہ مانگے۔ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تیرے علم میں میری زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، شفا دے، صحت، اور تیرے علم میں موت بہتر ہے تو تیری مرضی۔ اور اسی طرح ایک دعا ہمیں حضور نے یہ بھی سکھلائی ہے، فَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اللہ میری زندگی میں خیر ہی خیر بھر دے، زیادہ سے زیادہ بھلائیاں عطا فرما، اور موت دے تو پھر ہر برائی سے موت کے ذریعے حفاظت فرما۔ لیکن موت مانگنا منع ہے۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ شدت تکلیف کی وجہ سے بی بی کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، ارادہ نہیں تھا مانگنے کا۔ دیکھو نا، آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے درد میں کیا کچھ نہیں کہہ جاتا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ موت مانگنا دنیا کی تکلیف کے لیے منع ہے، لیکن اگر دین کے لیے مانگی جائے تو منع نہیں ہوتی۔ بی بی دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے مانگ رہی تھی کہ میں حضرت ہارون کے خاندان سے ہوں، حضرت زکریا کے خاندان سے، خاندان نبوت سے، پھر مجھ پہ اتنی بڑی تہمت لگے گی، میرا تو دین برباد ہو گیا۔ اس لیے بی بی نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، فنادى
من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ نے حکم دیا، نیچے سے فرشتے نے آواز دی کہ بی بی غم نہ کرو، غم نہ کرو، میرے لیے اللہ نے نیچے چشمہ پیدا فرمایا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل نے پر مارا، چشمہ نکل آیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ نے فرمایا کہ بی بی جس کھجور کے نیچے بیٹھی ہو ذرا اس کو ہلاؤ. اب کھجور کا تنا بڑا بچیوں سے ہلتا ہے. اللہ قدرت دکھانا چاہتے ہیں نا، اللہ اپنا کمال قدرت دکھاؤ. بی بی اس کو ہلاؤ، اس کھجور کے درخت کو، اس سے آپ کے لیے ہم تازہ تر و تازہ کھجوریں اتاریں گے. اچھا اب اگر اللہ چاہے تو بغیر ہلائے ہوئے بھی تو دے سکتے تھے نا بھائی، ایسے کر جاتی. ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خدا کھجوروں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، بغیر موسم کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ بغیر ہلانے کے بھی دینے پہ قادر ہے. لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ نے مسئلہ سمجھایا بندوں کو کہ جھوٹے پیر نہ بنو کہ میں بیٹھا ہوں رزق خود آئے گا. نہیں، حرکت کرو، کام کرو، حرام نہ کھاؤ گھر میں بیٹھ کے. یہ ہے نا گھروں میں بیٹھ. سبحان اللہ جی، حضرت جی بس اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ دی ہے حضرت. سبحان اللہ کے لیے بیوی بھی چھوڑ دیں، پتہ لگے. بیویاں تو چار رکھتے ہیں، وہ تو اللہ کے لیے نہیں چھوڑتے. باقی کمانا چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، اللہ کے لیے کام چھوڑ دیا. یا مفت کا مال ملتا ہے، پاگل ہے کوئی کام کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ جتنے پیر ہیں نا، دیکھیں آپ مولوی اور پیر ان کی گردنیں انچیوں میں نہیں فٹوں میں بڑھتی ہیں. ایک سال پیٹ دیکھو نا تو 34 انچ پہ ہوگا، اگلے سال انشاءاللہ 64 انچ پہ ہوگا. انا للہ ہے. کیوں؟ مفت میں کھانا ہے اور بیٹھنا ہے، نہ کام ہے نہ محنت ہے. چلو بابا تمہیں ورزش کا وقت نہیں ملتا، 10 طواف کرو روز کے، دیکھو بجا رہے تمہارا پیٹ بڑھے. وہ بھی تو مرید کو سمجھائیں گے، مقتدی کو سمجھائیں گے. طواف میں بہت بڑا ثواب ہے، تم کیوں نہیں مرتے ہو؟ ثواب لوگوں کو ہوتا ہے، تمہیں نہیں ہوگا. رات کو تہجد پڑھنے میں بہت اجر ہے. حضرت خراٹے لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا مرید ایسے اندھے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا ہم گناہ گاروں کو عبادت کی ضرورت ہے، حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بابا ہم عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، عمرے کریں، طواف کریں کہ ہم گناہ گار ہیں. سائیں تو ہیں پہنچے ہوئے، پتہ نہیں جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے عبادت کی کہ نہیں کی؟ حضور کے تو پاؤں سوج جائیں، ان کو کیا ضرورت تھی عبادت کی؟ حضرت حسین کے بارے میں تو لوگوں کو قصے سناتے ہو کہ جناب سر کٹ گیا اور سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا تو قرآن پڑھ رہا تھا. تمہیں یہاں قرآن نہیں آتا؟ نماز میں کھڑے ہوں گے نا، ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا. ایک مجھے بندے نے کہا یہ سب کیوں نہیں بنا رہا؟ جب جماعت کو نہیں مانتے اللہ نے جماعت سے محروم کر دیا ہے. جماعت صحابہ بھی جب ایمان نہیں رہا اللہ نے جماعت بنانے کی توفیق نہیں دی. کیا ہوگا؟ ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا. دعا کرو اللہ ان کے بھی ہدایت کے فیصلے کرے. کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے. لیکن جب آدمی شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے تو دل تو جلتا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اللہ نے فرمایا بی بی پھر جو ہم آپ کو کھجوریں دیں آپ کھائیں، اس چشمے کا پانی پئیں، اور جو بچہ دیں اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں.
اللہ اکبر. کیا سکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ کلی من الرطب الجنی واشربی من الماء النقی وقری عینک بالولد النبی، کہ وہ تازہ کھجور کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور عیسیٰ کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو. اور بھی اگر تمہیں غم ہے، خوف ہے، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی بندہ آ جائے، انسان آ جائے، اعتراض کرے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. اگر کوئی بندہ آئے پوچھے کہ یہ بچہ کیسی ہے، تو بالکل اشارہ کر دو کہ میں نے رحمان کے نام پہ منت مانی ہے، اور منت میری کیا ہے، میرا روزہ ہے، روزہ چپ کا روزہ ہے، میں نے بولنا نہیں کسی بندے سے. اور بعض علماء نے لکھا کہ اس شریعت میں روزہ جو ہے چپ کا بھی ہوتا تھا، جیسے کھانے سے روزہ، پینے سے روزہ، بولنے سے بھی روزہ ہوتا. تو اللہ نے اس میں سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ عجیبہ اور غریبہ بیان کیا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت بڑی حکمتیں ہیں. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، جدہ گیا، اس کو اپنے جہاز میں سیٹ نہیں ملی، واپس مکے آئے گا، عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں، جدہ میقات نہیں ہے. اگر وہ جدے سے احرام باندھ کے عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے باندھ لے، ورنہ کوئی شریعت میں ضروری نہیں بغیر احرام کے واپس مکے آ جائے. عورت کے لیے چہرہ ڈھانکنا لازمی ہے کہ بی بی عائشہ جو سب سے بڑی قرآن کی مفسر ہیں فرماتی ہے احرام کی حالت میں بھی جب مرد سامنے قریب آتے حاضر صد اللہ علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ پردہ ڈال لیتی تھی. کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی نماز میں اپنے آستینوں کو چڑھا دے، بغیر عذر کے چڑھائے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یا بغیر عذر کے جو یہ لوگ پہنتے ہیں نا، شرٹ پہنتے ہیں آدھے بازو والا، نماز مکروہ ہو جاتی ہے. کہتے تھے کہ بی بی فاطمہ کبھی قبرستان گئی، حضور نے منع کیا تھا عورتوں کو کیوں جاتی. حضور کو ان کی والدہ صاحبہ کس کی قبر، حضور کو والدہ کسی کی قبر پہ نہیں لے گئی. تم نے حدیث سمجھی نہیں، مٹی سمجھا ہے ماشاءاللہ تم نے. حضور نے فرمایا میں نے دعا مانگی تو اللہ نے اجازت دی مجھے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی، یعنی کہ حضور کو ماں کسی کی قبر پہ لے گئی تھی. عقل کرو، بس پڑھتے رہتے ہیں، جو عقل میں آتا ہے وہ اپنا مولوی ہے، مفت کا مولوی ہے، جو مرضی ہے لکھ دو. ایک بچہ ہے، اس نے 12 سال کی عمر ہے، احرام باندھا ہوا تھا، ہیڈ فون لگایا تو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بھی بچہ بالغ ہی نہیں، اس پہ تو کوئی شریعت کے احکام بھی نہیں. حضور کی وفات کے وقت آپ نے عورتوں کے لیے وصیت کی، ہاں فرمایا استوصوا النساء خیرا، عورتوں سے بھلائی کا معاملہ کرو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ جو سب سے زیادہ ڈر ہے وہ فتنہ ہے، نساء عورتوں کے فتنے کا ڈر. میری بیوی نے مجھے دیش دلایا اور مجھ سے طلاق مانگی، جب بہت تنگ کر دیا میں نے دے دی، ہو گئی، کام پکا ہو گیا خلاص. کہتے جی کہ خاندانی منصوبہ بندی جو ہے بالکل حرام ہے، یہ کافروں کی سازش ہے. اپنے ملک میں نہیں کرتے، مسلمان ملکوں میں کرتے ہیں، تاکہ وہ ڈرتے ہیں کہ جتنا مسلمان زیادہ پیدا ہوں گے دشمن زیادہ پیدا ہوگا نا، ان کو ظاہراً بھی مارو اندر سے بھی مارو. میں نے اپنا جب میں نے آپ زمزم والا گیلا ہاتھ سینے پہ لگایا تو بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بال ٹوٹ جاتے ہیں نا ہاتھ لگانے سے، وہ مردہ بال ہوتا ہے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. احرام میں بال کاٹو نہیں، بال کینچی نہ لگاؤ، اس طرح نہ پھیرو، زبردستی نہ توڑو. کہتے جی کہ جو کوئی فوجی مرتے ہیں گارڈ آف آنر دیتے ہیں، یہ دنیا کی رسمیں ہیں، اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں.
یہ تو برٹش لا ہے کافروں کا، اور کون سا قانون ہمارے پاس اسلامی ہے کہ باقی تمہیں سلام کرنے پہ جھگڑا ہو گیا؟ میں استخارہ کسی اور آدمی سے کراؤں، تم آدمی نہیں ہو؟ استخارہ سنت ہے کہ جس کا کام ہے خود کرے، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ تیسرے آدمی لوگوں نے ہر جگہ شارٹ کٹ ڈھونڈی ہوئی ہے نا، کہ کوئی ملا مولوی کرایہ والا ڈھونڈ لو، 10-20 مارو اس کے منہ پہ، استخارہ کر دے گا۔ 50-100 دو تو کل شریف پڑھ دے گا، 200 دے دو تو ختم صغیر پڑھ دے گا، 500 دو تو ختم کبیر پڑھ دے گا، 2000 دے دو تو مردہ بخشوا دے گا۔ اپنا بخشش کا پتہ نہیں مولوی کو، تمہارے لیے کرائے کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ جب تک تم ان کی خدمت نہیں کرو گے نا انشاءاللہ وہ بھی تیرا دین تباہ کر دیں گے۔ تم نے کبھی کسی کو کھانا کھلایا؟ مجھے کبھی آپ نے روٹی کھلائی ہے؟ 30 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ تو پھر مولوی کیا کرے؟ پھر وہ بھی مسئلے بناتا ہے کہ بابا رات تمہارے والد کو دیکھا تھا بہت بھوکا تھا، قبر سے نکل کے بیٹھا تھا ایسے بالکل لکڑی ہو گیا ہے، کوئی روٹی مانگ رہا ہے۔ ہم نے کہا حضرت پھر کیا کروں؟ کہا خدا کے بندے کو حلوے کی دیکھ چڑھاؤ، پھر مجھے بلانا، میں ختم شریف پڑھ کے تمہارے ابے کو پہنچاؤں گا۔ اور مولوی تو جانتا نہیں نا تیرے باپ کو، میں نے دیکھا ہوا ہے نا۔ مولوی نے تو کھانا ہے نا کہیں سے۔ ایک آدمی نے حج کر لیا، واپس جا رہا ہے، بھائی حج کر لیا نہیں کر لیا، جب یہاں سے اپنے ملک جاؤ تو طواف الوداع کر کے جاؤ۔ کہتے جی کہ آپ کے بعض شاگرد بڑے بد اخلاق ہیں، جب استاد بد اخلاق ہے تو شاگرد با اخلاق کیسے ہوں گے؟ جیسا میں ویسے میرے شاگرد، آپ با اخلاق ہیں تو اپنا اخلاق تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دو، مجھ سے تو نہیں سیکھتے۔ بعض مولوی کہتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، اسلام کہتا ہے نہیں جانا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، قبرستان میں جا کے جزا فضا کرتی ہیں، اس لیے منع ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت شیخ سعدی جو ہیں حضور کے عاشق تھے، ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے، انہوں نے جو شعر لکھے تھے بلغ العلا بکمالی، ٹھیک ہے اچھی بات، بہت اچھا شعر ہے، بڑی اچھی مدح ہے، لیکن جو اللہ نے قرآن میں مدح کی ہے اس سے تو اچھی نہیں نا۔ جو حضرت حسان نے فرمائی ہے اس کا تو مقابلہ نہیں نا، وہ تو صحابی کی زبان ہے۔ آپ یہ بھی پڑھا کریں وہ بھی پڑھا کریں، اور سب سے بڑی مدح ہے درود پڑھا کریں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارقم، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن 2 نام ہے، ارقم الگ نام ہے، محمد الگ نام۔ یہ 2 3 لمبے نام کیوں رکھتے ہو؟ صرف محمد رکھو یا صرف ارقم رکھو۔ اب ہمارے یہاں مشکل ہے نا، مولوی اور پیر کا جب اشتہار دیتے ہیں نا کوئی 1.5 گز کا ہوتا ہے لمبا نام، خطیب الدوران، غزالی زمان، چاہے حضرت کو کریمہ بھی نہ آتی ہو۔ عقیقے کا وقت جو ہے 7ویں دن، جب بچہ ہو یا بچی، بچہ ہو 2 بکرے اور بچی ہو تو 1، 7ویں دن نہ ہو تو 14ویں دن، نہ ہو تو پھر کیا بس۔ جدے جانے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ میں نے شادی کے 6 ماہ قبل شادی کی، 12,000 حق المہر لکھا، 37,000 میں نے شادی پہ خرچ کیا اور گھر بنایا۔ ایک گھر کے خرچے مرچے کا کوئی تعلق نہیں حق المہر سے، وہ الگ ادا کرو۔ گھر نہ بناتے تو سڑک پہ بیٹھتے بیوی کے ساتھ، عقل کرو۔ اب شادی کے بعد بڑے حساب یاد آ رہے ہیں تمہیں، حق المہر ادا کرو۔ حضرت 45,000 سے کوئی تعلق نہیں حق المہر کا۔ ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، ان کا نام ہے غلام محمد، فدا محمد، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضور کا تو سب غلام ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن میں لفظ غلام لڑکے کے معنی میں آتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، تو غلام محمد کا معنی ہوگا محمد کا بیٹا۔ ہمارے ہاں غلام ہوتا ہے نوکر کے معنی میں، ملازم کے معنی میں، لیکن جس لفظ میں شبہ پڑے وہ نام نہ رکھا کرے۔ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے،
رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب کتاب ہوتا ہے، نبی کے لیے شریعت الگ ہونا ضروری نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں، وہ عمل تورات پہ کرتے تھے۔ 29-30 سپارے ہے انسان کو تکلیف میں حالت میں رہے، یعنی ہر انسان تکلیف میں، ماں کے پیٹ میں ہے تکلیف میں ہے، پیدا ہوا تکلیف میں ہے، دودھ پیتا تکلیف میں ہے، جوان ہوا تکلیف میں ہے، شادی ہو گئی اب بیوی کا سر پہ عذاب آ گیا تکلیف میں ہے، بوڑھا ہو گیا لکڑی پہ دھکے کھا رہا ہے تکلیف میں نہیں ہے، پھر مرنے کا وقت آ گیا تکلیف میں ہے، پھر قبر میں جائے گا تکلیف میں، تبھی تو درجے بھی لیں گے آگے جنت کے۔ رگڑا نہ لگے تو مہندی رنگ کیسے لائے گی؟ کافروں کے سامنے جو خود مر رہے ہیں جیسے فلسطین میں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، لیکن مسلمانوں کو تو نہ مارو، کافروں کو مارو۔ امام جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر تو تکبیر تحریمہ اولا میں تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، بعد کی رفع یدین میں حنفیوں کے نزدیک نہیں ہے اور شوافی کے نزدیک ہے۔